السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی عظیم الشان پیشگوئی پر بات کرنے والے ہیں جو اس بات کا ایک زندہ ثبوت ہے کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، اور یہ کہ اس کا خدا آج بھی اپنے بندوں سے بات کرتا ہے۔ تو آئیے اسی بنیادی اصول سے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک زندہ مذہب کی سب سے بڑی نشانی ہی یہی ہے کہ اس میں آپ کو خدا کی قدرت کے نظارے مسلسل نظر آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا خدا صرف تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ وہ آج بھی زندہ ہے، دعائیں سنتا ہے، اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے اور اپنی طاقت کے جلوے دکھاتا ہے۔ اور اسی اصول کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اس زمانے میں اسلام کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ وہی مسیح موعود ہیں جن کے آنے کی خبر خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دی تھی۔ تو چلیے اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، زندہ خدا کا وعدہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس زندہ خدا نے کیسے ایک عظیم وعدے کے ذریعے اپنی قدرت کا ایک ایسا بے مثال ثبوت دنیا کے سامنے رکھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس وقت اسلام کے مخالفین کا دلائل سے تو خوب مقابلہ کیا، لیکن آپ کے دل میں ایک شدید تڑپ تھی، ایک خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا کھلا آسمانی نشان ظاہر ہو جو اسلام کی سچائی کو ہمیشہ کے لیے دنیا پر واضح کر دے۔ یہ دعائیں ذاتی شان و شوکت کے لیے بالکل نہیں تھیں، بلکہ خالصتاً اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے لیے تھیں۔ تو ان پردرد دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہوشیار پور جانے اور ایک خاص روحانی عمل کرنے کی ہدایت کی، یعنی چلہ کشی، تاکہ وہ عظیم نشان دنیا پر ظاہر کیا جا سکے۔ اب آتا ہے دوسرا حصہ، عظیم پیشگوئی کا ظہور، اور یہیں سے اس داستان کا وہ باب شروع ہوتا ہے جہاں ان دعاؤں کے نتیجے میں ایک ایسی شاندار پیشگوئی سامنے آئی جس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ 20 فروری 1886 یہ وہ تاریخی دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشا اور ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دی جو خود خدا کی رحمت کا ایک جیتا جاگتا نشان ہوگا۔ اور کیوں؟ تاکہ وہ لوگ جو روحانی زندگی کے طلبگار ہیں وہ روحانی موت کے پنجے سے ہمیشہ کے لیے نجات پا جائیں۔ اور جو بات اس پیشگوئی کو بالکل غیر معمولی بنا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک بیٹے کی پیدائش کی خبر نہیں تھی، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی حیرت انگیز روحانی اور علمی صفات کا بھی ذکر تھا۔ اسے نور اللہ یعنی اللہ کا نور کہا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ اسے مقدس روح عطا کی گئی ہے اور اسے ظاہری اور باطنی علوم سے پر کیا جائے گا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، پیشگوئی میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس موعود بیٹے کا جو اثر ہے وہ عالمی سطح پر ہوگا۔ وہ روحانی قیدیوں کو رہائی دلائے گا، دنیا کے کونے کونے میں شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت حاصل کریں گی۔ تیسرا حصہ، موعود بیٹے کی آمد۔ اچھا، تو پیشگوئی تو ہو گئی، اب ہم پیشگوئی سے اس کی تکمیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ تاریخ نے کس طرح گواہی دی اور وہ کون سی شخصیت تھی جس میں یہ تمام نشانیاں پوری ہوئیں۔ یہ عظیم پیشگوئی جس ہستی میں پوری ہوئی وہ تھے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد، جو جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ بنے، اور یاد رہے آپ اس پیشگوئی کے اعلان کے کئی سال بعد پیدا ہوئے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ جماعت جو 20 فروری کو دن مناتی ہے وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کی سالگرہ کا دن نہیں ہے۔ آپ کی پیدائش تو 12 جنوری کو ہوئی، بلکہ یہ اس دن کی یاد ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم پیشگوئی فرمائی تھی تاکہ ہمیشہ اس نشان کے خدائی پہلو پر زور دیا جائے۔ چوتھا حصہ، بانی سلسلہ کی گواہی۔ اب ہم آتے ہیں سب سے اہم ثبوت کی طرف، یعنی بانی سلسلہ نے خود کس طرح اور کب اپنے بیٹے کو اس عظیم پیشگوئی کا مصداق قرار دیا۔ آپ دیکھیے، 1888 میں پیدائش سے بھی پہلے آپ نے ایک اشتہار میں اس بیٹے کا نام محمود بتا دیا۔ پھر 1889 میں جب وہ پیدا ہوئے تو یہ بات پوری ہو گئی، اور اس کے بعد بھی آپ نے اپنی مختلف کتابوں میں جیسے سراج منیر اور حقیقت الوحی میں سالوں تک بار بار اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کا بیٹا محمود ہی وہ موعود مصلح ہے۔ یہ اقتباس تو اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود اپنی تحریر میں فرما رہے ہیں کہ کس طرح سبز اشتہار لاکھوں لوگوں میں شائع ہوا، اور پھر اللہ کے فضل سے بالکل اسی پیشگوئی کے مطابق 12 جنوری 1889 کو محمود پیدا ہوا۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، ہر زمانے کے لیے ایک نشان۔
آئیے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اس پوری ہونے والی پیشگوئی کی دائمی اہمیت کیا ہے اور یہ آج ہم سب کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ 52 سال حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کا 52 سال پر پھیلا ہوا دور خلافت خود اس پیشگوئی کی سچائی کا ایک زندہ اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ سوچئے، نصف صدی سے بھی زیادہ کا یہ عرصہ جس میں آپ نے جماعت کی قیادت کی، یہ محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اسی خدائی منصوبے کا حصہ تھا جس کا اعلان سالوں پہلے کر دیا گیا تھا۔ اور یہ اس بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ پیشگوئی کے الفاظ کس طرح حقیقت کا روپ دھار گئے۔ آپ کا علم و عرفان، آپ کی عالمی قیادت اور آپ کے ذریعے قائم ہونے والی عالمگیر جماعت، یہ سب پیشگوئی کے ہر ایک لفظ کی عملی تصویر ہیں اور ایک ایسی زندہ ملاس ہیں جو آج بھی قائم و دائم ہے۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ ایک ایسی پیشگوئی جو اتنی تفصیل سے وقت سے بہت پہلے بیان کی گئی اور پھر حرف بہ حرف پوری ہوئی، یہ ایک زندہ اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والے خدا پر ہمارے ایمان کو کس طرح مضبوط کرتی ہے۔ اگر یہ گفتگو آپ کو پسند آئی تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہماری اگلی نشست کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ ہمارا YouTube چینل ہے میسج آف اسلام آفیشیل 2۔